جی چلیں، اب ہم بات کریں گے میاں محمد نواز شریف کے بارے میں۔ محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت شروع ہوتا ہے 1990 سے 1993 تک۔ اسٹوڈنٹس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ میں آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دوں میاں محمد نواز شریف کا۔ میاں محمد نواز شریف ایک بزنس مین ہیں، ایک پاکستانی بزنس مین ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں، اور یہ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو 3 بار پاکستان میں، حکومت پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے پر 3 بار یہ فائز رہے، اور ان کا لانگیسٹ سرونگ پیریڈ ہے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ چلیں اب ہم جب ڈسکس کرتے ہیں کہ 1990 میں جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے حلف اٹھایا، تو اس کے بعد ان کے جو دور کے مین ایونٹس تھے جس میں ان کی مختلف ڈیولپمنٹس شامل ہیں، اس کو وہ کیا کیا تھیں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ ان کی کلچرل پالیسی کیا تھی، ان کا جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی تھی وہ کیا تھی، ان کی فارن پالیسی کیا تھی، ان کے نیشنل پلانز کیا تھے، اور بیت المال کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ون بائی ون کہ ان کی پالیسیز کیا تھیں۔ جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری معیشت کا دار و مدار وہ زراعت پہ ہے، اس کی ایگریکلچرل پروڈکٹس پہ ہے۔ تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی ترجیحی بنیادوں پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایگریکلچر کو، اس کو اور کس طرح سے بیٹر کیا جائے۔ اس کے لیے بہت زیادہ فنڈ اس کے لیے فکس کیا جاتا ہے تاکہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں، ان کو ایسی ٹیکنیکس بتائی جا سکیں کہ جس سے وہ اپنی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں، اس کی جو فصل، اس کی پیداوار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تاکہ زراعت اور ترقی کر کے ملکی معیشت میں ایک اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو نواز شریف جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی ایک ایگریکلچرل پالیسی لانچ کی 1991 میں، اور 10 کروڑ روپیز اس کے لیے فکس کیے۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن قائم کیا گیا نواز شریف کے دور حکومت میں۔ پہلے کے لیکچرز میں آپ نے اسٹوڈنٹس نیشنلائزیشن کے بارے میں سنا۔ نیشنلائزیشن کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف پرائیویٹ ادارے، جس میں بینکس بھی شامل ہیں، جس میں اور دوسری ملز اور فیکٹریز بھی شامل ہو سکتی ہیں، جو کہ اپنی کارکردگی کو بہتر نہ بنا پا رہے ہوں، تو اور وہ ملکی معیشت کے اوپر جب ایک بوجھ بن جاتے ہیں، تو حکومتیں ان کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہیں، جس کو نیشنلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے اگینسٹ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں اداروں کو پرائیویٹائز کیا گیا جو کہ آلریڈی قومی تحویل میں تھے، اور ان کی پرفارمنس بہت پور تھی، اور وہ پاکستان کی اکانومی پہ ایک بوجھ بنے ہوئے تھے۔ تو ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف بینکس کو، جو آفیشیل بینکس تھے، اور مختلف دوسرے انسٹیٹیوشنز جو تھے، وہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی ہماری جو نیشنل اکانومی تھی وہ کافی زیادہ اس میں بہتری آئی۔ بیت المال جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا 1992 میں، اور بیت المال اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں غربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارا غریب طبقہ بہت زیادہ ہے، تو 100% گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار تو فراہم نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ غریب طبقہ ہوتا ہے ان کے لیے کچھ ایسا مالی انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ طبقات جو کہ جن کے لیے ایک دن میں 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا یا ارن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ان کی کسی نہ کسی طور سے مالی امداد کی جائے۔ تو بیت المال کو قائم کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔
پاکستان میں واٹر کانفلکٹ، یہ واٹر کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ ہمارا نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے چاروں جو ہمارے صوبے ہیں ان کے درمیان واٹر کانفلکٹ چل رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پانی کا سب سے بڑا سورس ہمارا ریور انڈس ہے، جسے ہم دریائے سندھ بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کا جو پانی ہے یہ چاروں صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ دور تھا، میاں نواز شریف کا دور، جب کہ چاروں صوبوں میں پانی کی تقسیم کے اوپر اختلافات چل رہے تھے، صوبوں کے اندر جھگڑے ہو رہے تھے۔ تو ان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کے کریڈٹ پہ یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو، واٹر ایشو کو ریزالو کیا، اور پانی کی جو تقسیم ہے اس کا مسئلہ بھی فوری طور پہ حل کر دیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فارن پالیسی کی۔ فارن پالیسی پاکستان کی میاں محمد نواز شریف کے دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ، ان کی فارن پالیسی کی وجہ سے بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئے تھے۔ پیس ان افغانستان، پیس ان افغانستان کا مطلب یہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ مجھے آپ کو تھوڑا بتانا پڑے گا کہ افغانستان میں اس وقت جنگی صورتحال تھی۔ 1979 میں اس وقت سوویت یونین، جو کہ ایک سیکنڈ سپر پاور تھی دنیا میں، فرسٹ سپر پاور امریکہ اینڈ سیکنڈ سپر پاور سوویت یونین جو اب روس کہلاتا ہے، یہ ایک سپر پاور تھی۔ 1979 میں سوویت یونین نے اپنی افواج افغانستان میں داخل کر دی اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے بھی ایک تھریٹ تھا، کیونکہ ہم افغانستان کے نیبرنگ کنٹری ہیں۔ تو اس وقت جو ہماری فارن پالیسی تھی اس میں ڈیفینیٹلی ہماری یہ پوری کوشش رہی کہ ہم افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو اور تیز کر دیں۔ اس سلسلے میں جو افغانی جو لیڈران تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، سوویت یونین کو اپنی افواج وہاں سے نکالنے کے لیے بھی فورس کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں کافی زیادہ خدمات ہیں ہماری میاں محمد نواز شریف کے دور میں۔ کشمیر ایشو ایز اٹ از تھا، کشمیر ایشو کے سلسلے میں بھی فارن پالیسی یہ اپنائی گئی کہ مذاکرات کے ذریعے بھارت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ایز یوزول ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات انسکسیسفل رہے، اور ہمارے جو تعلقات تھے بھارت کے ساتھ اس وقت اور زیادہ ورس کنڈیشن میں اس وقت آ گئے جب ہندو انتہا پسندوں نے ہندوستان میں موجود، انڈیا میں موجود بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے جذبات مجروح ہوئے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان کے اگینسٹ ایک ریزولوشن بھی پاس کی گئی۔ تو ہمارے جو تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں بابری مسجد کو شہید کر دینے کی وجہ سے آ گئے تھے۔ ہمارا جو فارن پالیسی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھی وہ بہت بیٹر کنڈیشن میں تھی۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس وقت بہت اچھے تھے۔ تو اس وقت ایون جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات تھے پاکستان اس وقت بہت زیادہ ڈیفینسو موڈ میں تھا۔ ڈیفینسو موڈ میں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب امریکہ نے عراق کے اوپر اٹیک کیا تو اس وقت بھی پاکستان کی فارن پالیسی ڈیفینسو رہنے پہ تھی، کیونکہ اس وقت کی ڈیمانڈ یہی تھی، کیونکہ خطے کے اندر بھارت کے ساتھ تعلقات، افغانستان میں روس کی افواج ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ رسک میں تھے، اور ہم کسی بھی ملک کے ساتھ اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات بگاڑنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ تو یہ ہماری فارن پالیسی تھی۔ نیشنل پلانز میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ نے نیشنل کنسٹرکشن پروگرام کا آغاز کیا، اور
یہ جو نیشنل پلانز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی حکومتیں عوام کا ایک بڑا ووٹ بینک حاصل کرنے کے بعد اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے کام جو ہیں ان کو کریں. تو اس میں سب سے پہلا جو لانچ کیا گیا وہ سیلف امپلائمنٹ اسکیم تھی نواز شریف کی طرف سے، اور اس اسکیم کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کیا جائے. اس کے علاوہ موٹر وے پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا، جو لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے بنایا جائے گا. یہ لانچ کیا گیا، یہ پروجیکٹ اس وقت شروع کیا گیا. اس کے علاوہ ان کی ایک بہت مشہور ریناؤنڈ اسکیم تھی یلو کیب اسکیم، اور یلو کیب اسکیم ایک سکسیسفل پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس سے پاکستانی نوجوانوں نے، پاکستانی لوگوں نے بہت زیادہ، جو پہلے سے بے روزگار تھے ان کو روزگار حاصل کرنے کا موقع ملا، اور یہ ایک سکسیسفل پالیسی رہی نواز شریف کے دور حکومت میں. جی اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی اس کو فرسٹ ٹرم جو ان کا تھا، فرسٹ ٹینیور تھا، اس کا اب اینڈ ہونے کو ہے. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب جو تھے انہوں نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے اپریل 1993 میں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، اور یہ حکومت صرف اور صرف 2.5 سال 2.5 ایئرس تک اپنی حکومت کو جاری رکھ سکی. میاں محمد نواز شریف کی جگہ پہ بلخ شیر مزاری صاحب جو تھے ان کو نامینیٹ کیا گیا قائم مقام وزیر اعظم کے طور پہ. یہاں پہ ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ جو حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے پریزیڈنٹ کے اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور یہ کیس اس میں جو ہے وہ پٹ کیا انہوں نے کہ یہ اقدام پریزیڈنٹ کا غلط ہے، اور سپریم کورٹ نے غلام اسحاق صاحب کے اس اقدام کو غلط قرار دیتے ہوئے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بحال کر دیا. لیکن حکومت بحال ہو گئی، لیکن نواز شریف صاحب اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات کی شدت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بالآخر نواز شریف صاحب نے ریزائن کر دیا حکومت سے، اور بعد میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان صاحب جو تھے وہ بھی مستعفی ہو گئے. اور جیسا کہ آپ ایک تصویر میں جو پکچر ہے وہاں دیکھ رہے ہیں ایک صاحب کو، یہ معین قریشی ہیں، یہ اس وقت امریکہ میں سیٹلڈ تھے. ان کو وہاں سے کال کر کے پاکستان میں بلایا گیا اور ان کو قائم مقام وزیر اعظم فائز کیا گیا جب تک کہ نئے الیکشنز نہیں کرائے جاتے. جی اب ہم بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بطور وزیر اعظم دوسرے ٹرم کی، دوسرے ٹینیور کی، جس کا آغاز ہوتا ہے فیبروری 1997 میں. ان کے دوسرے دور حکومت میں کون کون سے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے، کون کون سے ایسے قابل ذکر واقعات ہوئے جن کا ذکر جو ہے وہ آپ کی بک میں کیا گیا ہے. سب سے پہلا جو واقعہ ہے ان کی حکومت کا وہ یہ تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ان کے وزیر اعظم کے ساتھ اختلافات کی نوعیت اس قدر شدت اختیار کر چکی تھی کہ بالآخر چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ جو تھے انہوں نے ریزائن کر دیا. میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ کسی بھی حکومت میں 3 ادارے جب تک مل کر کام نہیں کرتے تو اس حکومت کا کاروبار جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اسموتھلی نہیں چل سکتا ہے. اس کا یعنی یہ ایک ٹرائکا ہوتی ہے، ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور تیسرا پلر اس کا جوڈیشری ہے. جب تک یہ تینوں ادارے مل کر کام نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنا جو گورنمنٹ ہے اس کو رن نہیں کر سکتے اسموتھلی. تو بہرحال جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور کچھ ہی عرصے بعد پاکستان کے جو پاکستان کے صدر تھے فاروق احمد خان لغاری، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا بیسیکلی، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا.
چونکہ فاروق احمد خان لغاری صاحب جو تھے وہ ریزائن کر چکے تھے، ان کی جگہ پر 1997 میں جو ہے نیکسٹ پریزیڈنٹ رفیق تارڑ صاحب، جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ صاحب نے نئے صدر پاکستان کا حلف اٹھایا نواز شریف کے دور حکومت میں۔ نواز شریف صاحب کی ایک اور ڈیولپمنٹ جو ان کے دوسرے دور حکومت میں جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اسکیم لانچ کی تھی جس کا نام تھا قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم۔ یہ اس اسکیم کے تحت عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ حکومت کے خزانے میں جو ہے وہ فنڈ جمع کرائے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی جو تھی، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت بری تھی، اور حالات اس نوعیت کے تھے کہ پاکستان کو، یعنی پاکستانی گورنمنٹ کو اپنا بجٹ پریزنٹ کرنے کے لیے یا اپنے بجٹ کو سسٹین کرنے کے لیے IMF سے لون لینا پڑا۔ جو گورنمنٹ تھی اس نے پبلک سے، اپنی قوم سے یہ اپیل کی کہ وہ اپنے ملک کے لیے چندہ اکٹھا کریں، اور اسی مد میں 1999 تک 17 بلین روپیز جو تھے وہ کلیکٹ کر چکی تھی پاکستانی گورنمنٹ جو تھی۔ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ تھی اس دور کی کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر رہ رہے تھے اور وہ اپنے ملک میں نہ ہو سکنے کی وجہ سے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کر پاتے تھے، تو یہ ان کو ایک ووٹ کا رائٹ دیا گیا کہ وہ آئندہ ہونے والے الیکشنز میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ تھی کہ ریسٹرکشن آن فلور کراسنگ۔ اب یہاں پہ آپ کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ فلور کراسنگ ہوتی کیا ہے۔ فلور کراسنگ بیٹا یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بھی پارٹی کے ممبرز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو چینج کر لیتے ہیں، اپنی پارٹی چینج کر کے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کو فلور کراسنگ کہتے ہیں۔ اس سے پارٹیز کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے، اس وقت ڈیمیج ہوتا ہے جب اس پارٹی کی حکومت بن رہی ہو، یعنی حکومت بنانے میں اور گرانے میں۔ یہ جو فلور کراسنگ کا ایک پروسیجر یا ٹرینڈ تھا وہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوتا تھا، تو باقاعدہ طور پہ پاکستان کے آئین میں ایک ترمیم کی گئی، ایک امینڈمنٹ کی گئی، اس کو 14th امینڈمنٹ کہتے ہیں 1973 کے قانون میں، جس کے تحت تمام ممبرز جو تھے وہ باؤنڈ تھے کہ وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کو کانفیڈنس ووٹ دیں گے اسمبلی میں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو پارٹی جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گی ادروائز۔ تو یہ ایک قانون جو ہے وہ بنایا گیا 1973 میں۔ مردم شماری کرائی گئی 1998 میں۔ مردم شماری کا مطلب ہے کاؤنٹنگ آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جو 1998 کی مردم شماری تھی اس کے تحت پاکستان کی جو پاپولیشن تھی وہ 13 کروڑ سے ابو تھی۔ جی، اناؤنسمنٹ آف ایجوکیشن پالیسی ان 1998۔ اس وقت کے جو فیڈرل منسٹر ایجوکیشن تھے وہ سید غوث علی شاہ تھے۔ انہوں نے ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کی، اور اس ایجوکیشن پالیسی کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں تعلیم کو تو عام کیا جائے گا، اس کے علاوہ بہت سے جو تعلیمی ادارے ہیں، نئے تعلیمی ادارے، ان کی کنسٹرکشن کی جائے گی تاکہ جو تعلیمی حالت ہے ملک کی اس کو بہتر کیا جائے۔ جی، ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو تصور کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف کے دور کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، جو انہوں نے موٹر وے کی اناگوریشن کی، افتتاح کیا 1998 میں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ اس کا آغاز جو ہے، موٹر وے کی تعمیر کا آغاز نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہو چکا تھا، ان کے دوسرے دور حکومت میں یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ
جی یہ جو موٹر وے ہے یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے لانگیسٹ موٹر وے ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 375 کلومیٹرز ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ نواز شریف کے سیکنڈ ٹینیور میں یہ مانی جاتی ہے. ایک بہت ہی اہم سٹیپ لیا گیا. 58(2) جو کلاس موجود تھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، اس کو ایک ترمیم کے تحت، جس کو 13th امینڈمنٹ کہتے ہیں، جس کے تحت 58(2) کے تحت صدر کے پاس کسی بھی حکومت کو کسی بھی وقت ختم کرنے کے جو اختیارات تھے اس کو ختم کر دیا گیا. 13th امینڈمنٹ کے تھرو 58(2) کلاس جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی نواز شریف کے دور حکومت کی. اور ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ جس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور آج بھی ہے، وہ ہے 28 مئی کو 1998 میں چاغی بلوچستان میں جو ایٹامک بلاسٹ کا جو کیے گئے، اس کا جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا. اور ان ایکسپیریمنٹس کے بعد، ان بلاسٹ کے ایکسپیریمنٹس کے بعد، پاکستان دنیا میں جو ہے وہ 7th ایٹامک پاور بن گیا، اور اٹ میڈ پاکستان فرسٹ مسلم کنٹری ایز این ایٹامک پاور. پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اس میں صرف اور صرف پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ اس وقت کی اہم ضرورت تھی کہ خطے میں چونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت شدت اختیار کر چکے تھے، اور چونکہ انڈیا بھی نیوکلیئر پاور ہے، تو اس وقت چونکہ ہم نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو خطے کے اندر پاور کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں یہ دنیا کو اور بھارت کو یہ بتانا پڑا کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی پاکستان کے خلاف تو اس کو، یعنی انڈیا کو، منہ کی کھانی پڑے گی. تو ہم جو 28 مئی اور 1998 کا جو دن ہے اس کو یوم تکبیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ہر سال اس کو ہم مناتے بھی ہیں. لاہور ڈیکلریشن پیس ڈیکلریشن، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. ایٹامک بلاسٹ کرنے کے بعد اب انڈیا کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب اس کو بہت سنبھل کر اس خطے میں رہنا پڑے گا، اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا. تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے پاکستان جو ہے وہ وزٹ کیا پاکستان میں، اور وہ بس کے ذریعے سے، واہگہ بارڈر کے ذریعے سے پاکستان آئے اور پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے پہ مجبور ہوئے، اور بہت سے ایگریمنٹس جو ہیں پیس ایگریمنٹس وہ کیے گئے. جی اس وقت بابڈا جو ہے ہمارا جو ادارہ ہے، اس کے حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، اور اس کی بہت سی ریزنز تھیں، جیسے بابڈا کے ادارے میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. بجلی کو چوری کرنا ایک معمول بن چکا تھا، لہٰذا انٹری کرائی گئی بابڈا کے ادارے میں آرمی کی، تاکہ اس ادارے کو جو ہے وہ اسٹرکٹلی اس کی کرپشن کے اس پر نظر رکھی جائے اور اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. کارگل انویژن ان 1999 یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں، کہ وہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ کافی پیش رفت بھی کر چکا تھا انڈیا کے خلاف. لیکن امریکہ نے انٹروین کیا، جو بل کلنٹن تھے انہوں نے انٹروین کیا دونوں ممالک کے تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے، اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات کی اور انڈین پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی، اور سیز فائر یعنی جنگ کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد امریکہ کی انٹروین کرنے کے بعد. اب یہ ہوا کہ کارگل واقعے کے بعد میاں محمد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان اختلافات
کی نوعیت جو ہے وہ کافی اور تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا اور کنٹری کو، پاکستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھی پاکستان کی تاریخ میں ایک جو واقعہ ہے، اس واقعے کو طیارہ سازش کیس کے نام سے جانا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب جب ایک فارن وزٹ کے بعد واپس آئے تو ان کے پلین کو ایئرپورٹ پہ اترنے کی اجازت نہیں دی گئی نواز شریف کی گورنمنٹ میں، اور پاکستان میں موجود جو آرمی تھی انہوں نے نواز شریف کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کا مقدمہ ایک اسپیشل کورٹ میں چلایا گیا، اور اسپیشل کورٹ جو تھا انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنی پوسٹ کے لیے بالکل انفٹ ہو چکے ہیں، اب وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ اب ختم ہوتی ہے نواز شریف کا جو دوسرا دور ہے، ان کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو سعودی عربیہ، جن کے ساتھ نواز شریف صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے، پاکستان کے بہت اچھے تعلقات تھے، سعودی عربیہ کی اپیل پر نواز شریف کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کو ملک بدر کر دیا گیا پاکستان سے۔ جنرل پرویز مشرف نے کی حکومت نے ان کو جلا وطنی پر مجبور کیا، اور بالآخر جو نواز شریف صاحب تھے وہ سعودی عرب میں جا کر مقیم ہو گئے اور ان کی جو حکومت تھی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے بے نظیر کے دونوں ادوار اور نواز شریف صاحب کے دونوں ادوار کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ 1947 کے بعد، 1948 کے بعد جب قائد اعظم وفات پا گئے تو ہمارے ملک کی جو حالت ہے سیاسی طور پر وہ اسی طرح سے لڑکھڑاتی رہی اور آج تک لڑکھڑاتی رہی ہے، اور ہمارے ملک میں کوئی بھی جو سیاسی پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ کبھی اس کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کرنا پڑا اور کبھی ان کو جمہوری ڈکٹیٹرز نے اس کو گھیرے رکھا ہمارے ملک کو، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو آپ ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے اور اس کو بہترین ملکی دوڑ میں شامل کریں گے اور دنیا میں اس کا نام سر بلند کریں گے۔ اللہ حافظ۔ جی، اب ہم بات کریں